باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے کاموں کی شرارت میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ خداوند فرماتا ہے، میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچھڑوں کی چربی سے سیر ہوں۔ بیلوں اور بروں اور بکروں کا سرخ خون مجھے خوش نہیں کرتا۔ جب تم میرے سامنے حاضر ہونے کے لیے آتے ہو تو تم سے کون یہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہوں کو پامال کرو؟ باطل نظریں پھر میرے آگے نہ لاؤ۔ بخور میرے نزدیک مکروہ ہے، نئے چاند اور سبت کی محفل۔ میں شرارت اور محفل کا یکجا ہونا برداشت نہ کروں گا۔ تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری عیدوں سے میری جان کو کراہت ہے۔ وہ مجھ پر گراں ہوئی اور ان کے سہنے سے میں تھک گیا ہوں۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے اپنی آنکھیں پھیر لوں گا، اور جب تم بہت دعائیں کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ پس نہاؤ اور پاک ہو اور اپنے کاموں کی شرارت میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، اور بدی کرنے سے باز آ جاؤ۔ نیکوکاری سیکھو، عدل کے طالب ہو، مظلوموں کی فریاد رسی کرو، یتیموں کا انصاف کرو اور بیوہ کے حامی ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو اس کو جو اپنی روش درست رکھے۔ میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 50، اس کی 8ویں سے 9ویں، 16ویں سے 17ویں، 21ویں اور پھر 23ویں آیت۔ میں تجھے تیری قربانیوں کی بابت ملامت نہیں کرتا، کیونکہ تیری سوختنی قربانیاں ہر وقت میرے سامنے ہیں۔ میں تیرے گھر سے بیل نہیں لوں گا، نہ تیرے باڑوں سے بکرے۔ پر خدا شریر سے یوں کہتا ہے، تجھے میرے احکام بیان کرنے سے کیا کام ہے، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جبکہ تو تربیت سے نفرت کرتا ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ جب تو یہ کرتا ہے تو کیا میں خوش رہوں؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں تجھ ہی سا ہوں؟ میں تجھے تنبیہ کر کے یہ باتیں تیرے پیش نظر کر دوں گا۔ جو کوئی حمد کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تعظیم کرتا ہے، اور جو اپنی روش کو درست رکھے اسے میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 10واں باب 34ویں آیت سے لے کر 11ویں باب کی پہلی آیت تک۔ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے
और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊं, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। और जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हिदायत कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।